بارش اتنی تیز تھی کہ چند فٹ کے فاصلے سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرا مکمل طور پر چھایا ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج سے دل دہل رہے تھے۔ بجلی بار بار چمک کر خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے لگتا تھا آج وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ ایسی خطرناک صورتحال میں رابرٹ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نئی نویلی بیوی کرسٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کی شادی کو ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے اور وہ دونوں ہنی مون منانے ہل اسٹیشن جا رہے تھے کہ راستے میں اس خطرناک بارش نے آ لیا۔ رابرٹ آنکھیں پھاڑے آہستہ رفتار کے ساتھ کار چلا رہا تھا۔ راستہ مکمل طور پر سنسان تھا۔ سڑک پر ان کی گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سڑک کے ایک جانب بلند و بالا پہاڑ تھا تو دوسری جانب سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ رابرٹ جانتا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی خطرناک حادثے کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا وہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی کرسٹی کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ہل اسٹیشن پر ہنی مون بنانے کا خیال کرسٹی نے ہی پیش کیا تھا اور اب کرسٹی اپنے اس آئیڈیا پر پچھتا رہی تھی۔ رابی، بارش بہت تیز ہو گئی ہے، کرسٹی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رابرٹ سے کہا۔ کرسٹی کی بات سن کر رابرٹ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ رابرٹ نے کرسٹی کی کپکپاتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ اچانک رابرٹ کو محسوس ہوا جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی انسان کھڑا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ رابرٹ نے پھرتی کے ساتھ کار کے بریک پر پیر کا دباؤ بڑھایا، مگر گیلی سڑک پر کار تیزی کے ساتھ اس آدمی سے جا ٹکرائی اور وہ سفید لباس پہنا ہوا آدمی دور سڑک پر جا گرا۔ رابرٹ کے ایمرجنسی بریک لگانے کی وجہ سے کار گیلی سڑک پر گھومتی ہوئی حفاظتی ریلنگ کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی۔ کرسٹی کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ پوری جان سے کانپنے لگی۔ رابرٹ نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور چھتری تان کر کار سے باہر نکلا۔ کیا ہوا رابی، کیا ہوا؟ چھتری کھولتے ہوئے رابرٹ سے کرسٹی نے پوچھا۔ وہ ہماری کار سے کوئی ٹکرایا ہے، شاید وہ زخمی ہو گیا ہے، رابرٹ بوکھلا کر بولا اور تیز قدموں سے سڑک کی جانب بڑھ گیا۔ سڑک کے دونوں طرف دیکھنے لگا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، ہوا بھی سائیں سائیں چل رہی تھی اور ہوا کے ساتھ بارش نے رابرٹ کو کافی گیلا کر دیا تھا، حالانکہ اس نے چھتری تان رکھی تھی۔ رابرٹ گیلی سڑک پر آنکھیں پھاڑے ہر طرف دیکھ رہا تھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ سفید لباس والا کہاں گیا جو میری کار سے ٹکرایا تھا؟ رابرٹ نے سوچا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہیں وہ میرے دماغ کا وہم تو نہیں؟ رابرٹ نے پھر سوچا اور دھیرے قدموں کے ساتھ واپس اپنی کار کی جانب آیا اور کار میں بیٹھ کر اپنے گیلے ہاتھ اور منہ صاف کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کرسٹی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، باہر سڑک پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ شخص کہاں گیا جو کار سے ٹکرایا تھا؟ پتہ نہیں، رابرٹ نے جواب دیا۔ فکر مندی کی گہری شکنیں رابرٹ کے ماتھے پر نمایاں تھیں۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ بارش بہت تیز ہو چکی ہے، شاید ہم اپنا سفر جاری نہ رکھ سکیں۔ تو پھر ہمیں رات شاید یہیں کہیں بسر کرنی پڑے گی، رابرٹ نے احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں؟ مگر یہاں تو مکمل ویرانہ ہے۔ دیکھتے ہیں، شاید آگے کوئی سرائے یا چھوٹا موٹا ہوٹل مل جائے، رابرٹ نے جواب دیا۔ وہ دیکھو رابی، وہ بورڈ۔ کرسٹی نے رابرٹ کی توجہ ایک بورڈ کی جانب مبذول کرائی جس پر ہوٹل کا نشان بنا ہوا تھا۔ رابرٹ نے بورڈ کے قریب کار روکی اور بورڈ پڑھنے لگا۔ ریڈ ورلڈ سرائے۔ رابرٹ نے بورڈ پڑھا۔ کیسا عجیب نام ہے، ہمیں نام سے کیا لینا دینا ہے، بس رات بسر کرنی ہے، کرسٹی بولی تو رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کار اس سمت بڑھا دی جہاں پر سرائے تک جانے کے لیے بورڈ پر تیر کے نشان سے اشارہ کیا گیا تھا۔ کچے راستے پر کچھ ہی دور سفر کرنے کے بعد ان کی کار ایک پرانی طرز کی عمارت کے سامنے پہنچ گئی۔ اس عمارت پر بھی ریڈ ورلڈ سرائے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کیسی عجیب عمارت ہے، کرسٹی سرائے کی عمارت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہاں، سرائے سے زیادہ بھوت بنگلہ معلوم ہو رہی ہے، رابرٹ بھی عمارت کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ مجبوری ہے، آج رات ہمیں اسی سرائے میں بسر کرنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر رابرٹ نے کار کا دروازہ کھولا اور چھتری تان کر کار سے نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ کرسٹی بھی چھتری کھولتے ہوئی کار سے نیچے اتر آئی۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سرائے کی جانب بڑھنے لگے۔ سرائے کے اطراف میں بڑے بڑے صنوبر کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے اوپر سفید لباس میں خوفناک شکل کی ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ رابرٹ اور کرسٹی کو سرائے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ مخلوق مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بہت بھیانک تھی۔ رابرٹ اور کرسٹی سرائے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی چھتریاں بند کی اور پانی ٹپکاتی چھتریوں کو دروازے کے پاس رکھ کر سرائے میں داخل ہو گئے۔
اندر سے سرائے کافی بہتر حالت میں تھی۔ وہ دونوں قدم اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر تک پہنچے۔ کاؤنٹر پر ایک بوڑھا آدمی اپنا سر کاؤنٹر پر رکھے سو رہا تھا۔ رابرٹ نے کاؤنٹر بچا کر بڑے میاں کو اٹھایا۔ آواز سن کر بڑے میاں نے اپنی گردن اونچی کی اور آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر رابرٹ اور کرسٹی کی جانب دیکھا تو رابرٹ اور کرسٹی خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ بڑے میاں کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے۔ دونوں خوفزدہ انداز میں بڑے میاں کو گھور رہے تھے۔ ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ دونوں انتہائی خوفزدہ لگ رہے تھے۔ بڑے میاں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور آنکھیں مسلنے لگے۔ کیا بات ہے؟ بڑے میاں نے آنکھیں مسلنے کے بعد رابرٹ اور کرسٹی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں انتہائی حیرانگی سے بڑے میاں کو گھور رہے تھے، کیونکہ اب ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی تھیں۔ آپ کی آنکھیں؟ رابرٹ نے بڑے میاں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ بڑے میاں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی بائیں آنکھ باہر نکالی اور آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگے۔ یہ کرسٹی خوف سے کانپنے لگی۔ یہ پتھر کی آنکھ ہے۔ میری آنکھ ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھی۔ جب سے میں یہ پتھر کی آنکھ استعمال کر رہا ہوں۔ میری دائیں آنکھ صحیح ہے، بڑے میاں نے اپنی آنکھ دوبارہ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو آپ کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں، رابرٹ ہکلایا۔ بڑے میاں نے اپنے پوپلے منہ سے قہقہ لگایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بھلا آنکھوں کے بغیر بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کرسٹی بے حد خوفزدہ تھی۔ اسے یہ سرائے آصیب زدہ لگ رہی تھی۔ رابرٹ کو بھی یہ سرائے پسند نہیں آئی تھی، مگر مجبوری تھی۔ انہیں ہر حالت میں آج کی رات اسی سرائے میں بسر کرنی تھی۔ ہمیں ایک کمرہ چاہیے، رابرٹ نے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مل جائے گا کمرہ، اس موسم میں سرائے خالی ہی رہتی ہے، بڑے میاں بڑبڑائے اور ایک بڑا سا رجسٹر رابرٹ کے سامنے رکھ دیا۔ نام پتہ لکھ دو۔ رابرٹ نے رجسٹر کھولا اور اپنا نام پتہ لکھنے لگا۔ اسی وقت ایک بڑی سی سیاہ مکڑی چھت سے سیدھی رابرٹ کے ہاتھ پر گری۔ رابرٹ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ بوکھلا کر اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کاؤنٹر سے پیچھے ہٹ گیا۔ رابرٹ کے ہاتھ جھٹکنے کی وجہ سے مکڑی اس کے ہاتھ پر سے گر گئی اور کاؤنٹر پر رینگنے لگی۔ کرسٹی بھی اتنی بڑی مکڑی دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ذلیل کمینی، تجھے بہت جلدی ہے، بڑے میاں غصے سے چیخے اور رجسٹر اٹھا کر مکڑی پر دے مارا۔ رجسٹر کی ضرب سے مکڑی کے ٹکڑے ہو گئے اور کاؤنٹر پر اس کا سیاہی مائل سرخ خون پھیل گیا۔ بڑے میاں نے مکڑی کو مارنے کے بعد اس کی لاش اپنی انگلیوں کی مدد سے اٹھائی اور رابرٹ کے چہرے کے سامنے کی۔ اتنی بڑی مکڑی دیکھ کر رابرٹ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بڑے میاں نے مکڑی کی لاش کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک پرانا کپڑا نکال کر کاؤنٹر پر سے مکڑی کا خون صاف کیا۔ یہاں مکڑیاں کافی ہیں، دراصل قریب میں جنگل ہے، اس لیے یہ کیڑے مکوڑے سرائے میں آ جاتے ہیں، بڑے میاں نے کہا۔ پھر بڑے میاں نے غیر مانوس سی آواز نکالی۔ ان کی آواز سن کر کاؤنٹر کے پیچھے بنے کمرے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور بڑے میاں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کو اوپر والے کمرے میں پہنچا دو۔ بڑے میاں نے کاؤنٹر کی دراز سے چابی نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہا تو لڑکی نے بڑے میاں سے چابی لی۔ پھر وہ کاؤنٹر سے باہر آئی اور اس نے رابرٹ اور کرسٹی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ٹرانس کی حالت میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لکڑی کا زینہ چلتے ہوئے رابرٹ اور کرسٹی کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ لکڑی کا زینہ ان کے ہر قدم کے ساتھ چر چر کی آواز نکال رہا تھا۔ سناٹے میں زینے کی چرچر کی آواز بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر لڑکی نے ایک کمرے کے دروازے کی کی ہول میں چابی لگائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ رابرٹ اور کرسٹی بھی اس لڑکی کی تقلید کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی دروازے پر ایک انسانی شکل نمودار ہوئی جس کے چہرے پر تبسم تھا۔ اس انسانی شکل کے بڑے بڑے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسانی شکل دروازے میں رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ اندر کمرے میں داخل ہو کر رابرٹ اور کرسٹی نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ استعمال کی تمام چیزیں کمرے میں موجود تھیں۔ جہازی سائز کے بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس سفید چادر پر سرخ رنگ سے ایک انسانی شکل بنی ہوئی تھی۔ کیسی عجیب چادر ہے، کیا تم یہ چادر بدل سکتی ہو؟ رابرٹ مسیری کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ابھی اسٹاک میں کوئی دوسری چادر نہیں ہے، رات اسی چادر کے ساتھ بسر کرنا پڑے گی، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر کمرے کی چابی کرسٹی کے حوالے کی اور اس کی جانب جھکی اور آہستہ سے کہنے لگی، رات کو ذرا دھیان سے سونا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کرسٹی پریشانی کے عالم میں رابرٹ کے قریب آئی۔ رابی، مجھے یہ جگہ پراسرار لگ رہی ہے۔ لگ تو مجھے بھی رہی ہے، مگر مجبوری ہے، آج رات ہمیں ہر حالت میں یہیں بسر کرنی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کرسٹی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔
کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کرسٹی کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر سے چادر ہٹائی اور کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ خوف سے لرز اٹھی۔ کمرے میں چاروں طرف لمبا سا ڈھیلا ڈھالا سفید لباس پہنے کئی لوگ گھوم رہے تھے۔ کرسٹی کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ سب کرسٹی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اف! ان کے چہرے بے حد بھیانک تھے۔ ان کے دانت باہر تھے اور ان کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے بڑے تھے۔ کرسٹی کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ سب کرسٹی کے قریب آنے لگے۔ ایک انجانی مخلوق کو اپنے قریب دیکھ کر کرسٹی کی گیکی بند گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ ان لوگوں میں سے ایک بھیانک شکل والا آدمی آگے بڑھا اور کرسٹی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا بڑے بڑے ناخنوں والا ہاتھ آگے بڑھایا اور کرسٹی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کرسٹی کے گلے تک پہنچے، کرسٹی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اسی وقت شیری کے منہ سے بھی ایک چیخ نکلی اور پھر وہ مسلسل چیخنے لگی۔ کیا ہوا؟ عماد بری طرح بھوکلا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ روشن کر دی۔ لائٹ روشن ہونے کے بعد شازیہ اور عماد نے دیکھا کہ شیری خوفزدہ انداز میں چیخ رہی ہے اور اس کا چہرہ خوف کے مارے سفید پڑ گیا ہے۔ منع کیا تھا میں نے کہ ہارر مووی مت دیکھیں، مگر میری سنتا کون ہے؟ عماد بولا۔ میرا خیال ہے بھابھی فلم دیکھ کر ڈر گئی ہیں۔ عماد تھوڑی دیر بعد پھر بولا۔ کیا ہوا بھابھی؟ شازیہ نے شیری کا بازو ہلایا۔ وہ کھڑکی میں، شیری خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کیا ہوا کھڑکی میں؟ شازیہ نے پھر پوچھا۔ اس کھڑکی میں سفید لباس میں ایک بھوت کھڑا تھا، شیری نے کپکپاتے لہجے میں بتایا۔ بھوت؟ شیری کی بات سن کر عماد اور شازیہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، پھر دونوں لپک کر کھڑکی تک پہنچے اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، عماد اور شازیہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے خود دیکھا، وہ سفید لباس میں تھا اور مجھے ڈرا رہا تھا۔ شیری بے حد خوفزدہ تھی۔ شیری کی بات سن کر عماد اور شازیہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بھابھی، عماد بولا۔ وہ اسی کھڑکی میں تھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ شیری بدستور خوفزدہ تھی۔ بھابھی کی بات سن کر عماد نے کھڑکی سے اپنا آدھا دھڑ باہر کیا اور دیکھنے لگا۔ اسی وقت کسی نے شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شیری نے غصے سے اس ہاتھ کو اپنے کندھے سے جھٹک دیا، مگر وہ ہاتھ پھر شیری کے کندھے پر آ کر ٹک گیا تو شیری نے غصے سے پیچھے مڑ کر ہاتھ رکھنے والے کو دیکھا۔ پیچھے دیکھتے ہی شیری خوف سے لرز اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر بھیانک چیخ نکل گئی، کیونکہ شیری کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہی سفید چادر اوڑے ایک بھوت تھا۔ بھوت نے شیری کو اپنی جانب متوجہ پایا تو ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ بھوت کے قہقہے کے ساتھ شیری کے منہ سے بڑی بھیانک قسم کی چیخیں نکلنے لگی۔ عماد اور شازیہ نے شیری کی چیخیں سنی تو کھڑکی چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں بھی خوف سے لرز اٹھے، کیونکہ شیری کے پیچھے سفید لباس میں ایک بھوت کھڑا تھا اور شیری بری طرح چیخ رہی تھی۔ عماد نے پھٹی پھٹی نظروں سے بھوت کو اور اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے ایک لمبی جست لگائی اور بھوت تک پہنچا، پھر بھوت کے اوپر پڑی چادر کھینچ لی۔ فرحاد بھائی آپ؟ فرحاد، یہ آپ تھے؟ شیری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بھوت کی چادر اتری تو اس کے اندر سے عماد اور شازیہ کے بڑے بھائی اور شیری کے شوہر فرحاد برآمد ہوئے۔ ہارر موویز دیکھ دیکھ کر تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا دنیا میں بھوت، پریت، روح یا بدروح، چڑیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ فرحاد مسیری پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی آپ بہت گندے ہیں، شازیہ کے منہ سے نکلا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اگر میری جان نکل جاتی تو؟ شیری نے فرحاد کو تکیہ دے مارا اور مسیری سے اتر کر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جائیے، منائیے، عماد شوخ لہجے میں بولا۔ فرحاد کچن میں پہنچا تو شیری وہاں نہیں تھی۔ فرحاد نے کچن کی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھا، شیری لان میں بیٹھی تھی۔ فرحاد کچن سے نکل کر لان کی جانب بڑھا۔ ناراضگی میں تم اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگتی ہو، فرحاد شیری کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ شیری نے اپنا رخ بدل لیا۔ مان بھی جاؤ، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ آپ کے مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ دیکھو، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہارر موویز وغیرہ ضرور دیکھو، مگر یہ بھوت، پریت، روح، بدروح وغیرہ پر یقین مت کرو۔ ایسی کسی مخلوق کا دنیا میں وجود نہیں، فرحاد بولا۔ نہیں، بھوت ہوتے ہیں، شیری مستحکم لہجے میں بولی۔ نہیں، ایسی کسی خرافات کا کوئی وجود نہیں، فرحاد اٹل لہجے میں بولا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس بات پر تم دونوں بحث کر رہے ہو؟ فرحاد کو اپنے پیچھے سے دادا جان کی آواز آئی تو وہ دونوں چونک اٹھے۔ السلام علیکم دادا جان، دونوں نے ایک ساتھ دادا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو،
دادا نے سلام کا جواب دینے کے بعد دعا دی۔ تم دونوں کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ تھوڑے توقف کے بعد دادا جان نے دونوں سے پوچھا۔ دادا جان آپ بتائیے، یہ جن، بھوت، روح، بدروح ہوتی ہیں نا؟ شیری نے لاڈ سے دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان میرے خیال سے ایسی خرافات کا کوئی وجود نہیں۔ بھائی جن کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، دادا جان بولے۔ جن کا وجود تو ہے ہی، میں یہ بھوت پریت، روح بدروح وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، فرحاد نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس سے تم دونوں اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھوت وغیرہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ دادا جان لان میں بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تو فرحاد اور شیریں بھی ان کے دائیں بائیں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا ہے، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ میں برٹش انڈین آرمی میں تھا، دادا جان خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے۔ میں برما میں محاذ جنگ پر تھا 3 سال۔ میں پورے 3 سال گھر سے دور محاذ جنگ پر رہا۔ اس وقت آج کل کی طرح رابطے کے ذرائع زیادہ نہیں تھے، بس ٹیلی گرام یا خط ہی رابطے کا ذریعہ تھے، اور وہ ذرائع بھی جنگ کی وجہ سے اکثر منقطع ہو جاتے تھے۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، شاید وہ اپنے ذہن میں واقعات تازہ کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور تمام جوانوں کو واپسی کا حکم ملا تو ہم سب خوش ہو گئے کہ اب ہم گھر جائیں گے اور گھر والوں سے ملیں گے۔ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ گھر والوں کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، لہٰذا جنگ بند ہونے کے بعد ہم سب کو بے حد خوشی تھی۔ ہر جوان خوشی سے نہال ہو رہا تھا، میں بھی بے حد خوش تھا۔ اکثر جوانوں نے گھر والوں کو خط لکھ کر اپنے آنے کی اطلاع دی، مگر میں نے سوچا کہ اچانک گھر پہنچ کر سب کو سرپرائز دوں گا۔ میرے اس طرح اچانک پہنچنے پر سب لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، شاید اماں تو کچھ دیر کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا بھی بھول جائیں، اور ابا جان تو دوڑ کر مجھے گلے سے لگا لیں گے، اور زبیدہ تمہاری دادی۔ دادا جان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید انہیں اپنے گھر والے یاد آنے لگے تھے۔ سب کو سرپرائز دینے کے چکر میں نے گھر اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی اور اچانک گھر پہنچنے کی ٹھان لی۔ جب میں ٹرین سے اپنے گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر اترا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر اترنے والا میں واحد آدمی تھا۔ وہ اسٹیشن عموماً ویران ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین کو جھنڈی دکھانے والا ریلوے کا ملازم بھی ٹرین کے روانہ ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسٹیشن سے ہمارا گاؤں کوئی 5-6 کوس کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، مگر برسات کے موسم میں اور اندھیری رات میں جب گاؤں جانے والے راستے میں جنگل بھی آتا ہو، یہ فاصلہ کافی لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسٹیشن پر کھڑا رہا کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کار خدا کا نام لے کر میں نے اپنا فوجی ٹرنک اٹھایا اور فوجیوں کی طرح لیفٹ رائٹ کرتا ہوا اسٹیشن سے باہر آیا۔ اسٹیشن کے باہر کچی پگڈنڈی جو میرے گاؤں تک جاتی تھی، اس پگڈنڈی پر کوئی سواری نہ تھی، بلکہ کچی پگڈنڈی بھی مشکل ہی سے نظر آتی تھی۔ شاید دن میں بارش ہوئی تھی، اس لیے جگہ جگہ چھوٹے موٹے گڑھوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان بادلوں سے کبھی کبھی چاند اپنا چہرہ نکال کر زمین پر اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا تو نظر آتا تھا، ورنہ گھوپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا سامان ہاتھ میں پکڑ کر فوجیوں کی طرح چلنے لگا۔ میرے پاس روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، لہٰذا جب چاند اپنا منہ بادلوں سے باہر نکالتا تو مجھے راستہ نظر آنے لگتا اور میں تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کرنے لگتا، اور جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو میں اندازے سے آہستہ رفتار کے ساتھ چلنے لگتا۔ ابھی میں کچھ ہی دور چلا تھا کہ اچانک مجھے خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو، یا شاید کوئی اپنے چوڑے سینے کو پیٹ رہا ہو۔ اندھیرے میں اور جنگل کے بھیانک سناٹے میں یہ آواز بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس جنگل کے متعلق ہمارے گاؤں میں عجیب عجیب داستانیں مشہور تھیں، لہٰذا میرا گھبرانا فطری عمل تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسی وقت چاند نے بھی اپنا منہ بادلوں میں چھپا لیا اور چاروں طرف گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسے اندھیرے میں وہ آوازیں بہت بھیانک لگ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سامنے کی جانب اٹھی تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ میرے سامنے 2 انگارے فضا میں اڑتے چلے آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 جلتے ہوئے کوئلے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے میری جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ لوہے کا ٹرنک میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان 2 انگاروں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اسی وقت چاند نے بادلوں کے پردے سے باہر جھانکا تو جنگل میں چاند کی ملگجی روشنی پھیل گئی۔
چاند کی اس ملگجی روشنی میں نے دیکھا کہ مجھ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا ریچھ کھڑا ہے جو بار بار اپنے لمبے ہاتھ اپنے سینے پر مار رہا ہے۔ وہ بھیانک آواز ریچھ کے سینے پر ہاتھ مارنے کی تھی، اور وہ 2 سرخ انگارے اس ریچھ کی بڑی بڑی خونخوار آنکھیں تھیں جن سے وہ ریچھ مجھے گھور رہا تھا۔ اپنے سامنے اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کر میری گھیگی بند گئی اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ ریچھ مجھے گھورتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں اپنی جگہ کھڑا کانپتا رہا۔ ریچھ لمحہ بلمحہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریچھ مجھ پر حملہ کرتا، اچانک سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص میرے اور ریچھ کے درمیان آ گیا۔ وہ شخص کہاں سے آیا یہ میں نہیں دیکھ سکا، مگر اس شخص کو دیکھتے ہی وہ ریچھ گھبرا گیا اور چیختا ہوا جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ ریچھ کے بھاگنے کے بعد وہ شخص میری جانب مڑا تو میں نے دیکھا وہ فضل بابا تھے، ہمارے بہت پرانے نوکر۔ انہیں نوکر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد تھے۔ مجھے انہوں نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں میرا زیادہ وقت فضل بابا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ارے فضل بابا، آپ اور یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ منا، آنے سے پہلے خبر کر دیتے تو گھر سے کوئی اسٹیشن آ جاتا، فضل بابا نے مجھ سے کہا۔ وہ سب کو اچانک خوشی دینے کے چکر میں یہ حماقت کر بیٹھا کہ گھر اطلاع نہیں دی، میں نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دینے کے بعد میں نے فضل بابا سے پوچھا۔ بس ہمارا دل گھبرا رہا تھا اس لیے ادھر آ گئے، اور اچھا ہی ہوا نا، ورنہ وہ بھیانک ریچھ نہ جانے کیا کر دیتا، فضل بابا نے کہا، اور زمین پر گرا میرا لوہے کا بھاری ٹرنک ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ ارے فضل بابا، یہ مجھے دیجیے۔ میں نے فضل بابا سے ٹرنک لینے کی کوشش کی۔ نہ منا، تم تھک کر آئے ہو، اور ہم بھی ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ اس ٹرنک کا وزن نہ اٹھا سکیں، فضل بابا نے جواب دیا اور ٹرنک سر پر رکھ کر گاؤں کی جانب چلنے لگے۔ فضل بابا کے چلتے ہی میں نے بھی قدم بڑھائے اور فضل بابا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حالانکہ جب میں محاذ جنگ پر جا رہا تھا تو فضل بابا کافی صحت مند تھے، مگر اب ان 3 سالوں میں ان کی صحت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور وہ بہت دبلے پتلے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیر کسی سوکھی لکڑی کی مانند لگ رہے تھے، مگر اس کے باوجود اپنے سر پر بھاری ٹرنک رکھے تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ مجھے ان کا ساتھ دینے میں کافی دقت ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا، بابا تھوڑا دھیرے چلیے، اذان ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے، بس اذان تک کی مہلت ملی ہے۔ فضل بابا نے کہا، مہلت؟ کس چیز کی مہلت؟ اور ہمیں اذان سے پہلے کیوں گاؤں پہنچنا ہے؟ کیا فجر کی اذان کے بعد گاؤں میں داخلہ منع ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ گاؤں پہنچ کر تمہیں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں بھی مجبوراً ان کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم لوگ گاؤں کے قبرستان تک پہنچ گئے۔ 3 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو قبرستان بہت مختصر سا تھا، مگر اب اس کا رقبہ کافی بڑا ہو گیا تھا۔ پگڈنڈی کے دونوں اطراف قبریں ہی قبریں تھیں۔ قبرستان تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ہر طرف قبریں ہی قبریں بن گئی ہیں۔ میں نے قبرستان کے درمیان سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ گئے سال ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، قبرستان بھرتے گئے اور گاؤں خالی ہوتے گئے۔ فضل بابا سرد آہ بھرتے ہوئے بولے۔ میں نے ہنکارا بھرا اور چاند کی ملگجی روشنی میں قبرستان پر ایک نظر دوڑائی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، کبھی کبھی کسی جھینگر کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایسے پرخوف ماحول میں ہم قبرستان کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا پیر پکڑ لیا ہو۔ میں نے زور لگا کر اپنا پیر چھڑانا چاہا، مگر پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو میرا پیر کسی چیز میں اٹکا ہے، تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ ایک قبر کے سرہانے کفن میں لپٹی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ، مجھے آج تک یاد ہے، اس کا چہرہ مکمل سفید تھا۔ اس کے کفن اور اس کے چہرے کے رنگ ایک جیسا تھا، مکمل سفید۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور اس کے دانت بہت بڑے بڑے اور اس کے منہ سے باہر تھے۔ اس لڑکی نے میرا دایاں پیر اپنے مضبوط ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر فضل بابا جو آگے چل رہے تھے رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور اس چڑیل لڑکی کو دیکھ کر فضل بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے لوہے کا ٹرنک زمین پر رکھا اور زمین پر سے چند کنکریاں اٹھائیں اور اس لڑکی کو مارتے ہوئے بولے، ہمارا منا ہے یہ، اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں۔
فضل بابا کی ماری کنکریاں جب اس چڑیل نما لڑکی کے لگیں تو وہ چیختی ہوئی اپنی قبر میں اتر گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فضل بابا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد دی۔ اس لڑکی کو ایک لڑکے نے دھوکہ دیا تھا اور اسے جان سے مار دیا تھا، بس جب سے یہ ہر جوان لڑکی کی دشمن بن گئی ہے۔ چلتے چلتے فضل بابا نے بتایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ ان کا ہاتھ ایک دم ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ مجھے سردی سی محسوس ہونے لگی۔ فضل بابا، آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ میں نے فضل بابا سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ موسم ٹھنڈا ہے نا منا، فضل بابا نے جواب دیا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ ان سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ موسم اگر ٹھنڈا ہے تو میرے ہاتھ کیوں ٹھنڈے نہیں ہو رہے۔ چلو منا، جلدی چلو، اذان ہونے والی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے مجھے تقریباً دوڑنا پڑ رہا تھا۔ اذان کی کیا بات ہے فضل بابا؟ آخر آپ اذان سے پہلے گاؤں کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فضل بابا سے پوچھا۔ یہ تمہیں گاؤں پہنچ کر معلوم ہو جائے گا، فضل بابا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بولے تو میں خاموش ہو گیا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تب گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی فضل بابا بری طریقے سے گھبرا گئے۔ یہ لو منا، اپنا سامان پکڑو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ گھر کے سامنے پہنچتے ہی فضل بابا نے اپنے سر سے ٹرنک اجلت میں اتارا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولے، فضل بابا اندر تو چلیے نا۔ میں نے ٹرنک فضل بابا سے لیتے ہوئے کہا، نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر فضل بابا تقریباً دوڑتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ٹرنک سنبھالے گھر میں داخل ہوا تو اماں جان اور ابا جان مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابا جان تو فوراً مجھ سے لپٹ گئے اور اماں جان چٹ چٹ میری بلائیں لینے لگی۔ شور سن کر میرے بہن بھائی بھی سوتے میں سے اٹھ کر آ گئے اور سب مجھ سے لپٹ لپٹ کر پیار کرنے لگے۔ بیٹا، آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو کوئی اسٹیشن آ جاتا تمہیں لینے۔ اتنی رات کو اکیلے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں جان کو فکر لاحق ہو گئی۔ اکیلا کہاں اماں، فضل بابا تھے نا میرے ساتھ، وہ اسٹیشن سے لے کر گھر تک میرے ساتھ ہی آئے تھے، مگر گھر کے اندر وہ نہیں آئے، انہیں شاید کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے تفصیل سے بتایا۔ فضل آیا تھا تمہیں لینے اسٹیشن؟ ابا جان اور اماں جان پریشان ہو گئے، جبکہ باقی لوگوں کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہاں، فضل بابا ہی آئے تھے لینے، ورنہ اتنے سالوں میں گاؤں کا راستہ اتنا بدل گیا ہے کہ اگر فضل بابا نہ ہوتے تو میں راستہ بھٹک جاتا، اور قبرستان میں تو اف۔ میں نے اس چڑیل نما لڑکی کا بتایا تو سب خوفزدہ ہو گئے اور اماں جان فوراً درود شریف پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی۔ ابا جان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، کیا بات ہے؟ میں نے سب کو خوفزدہ دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ پچھلے سال گاؤں میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی، اس وبا نے فضل کی جان لے لی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے فضل کو قبر میں اتارا تھا۔ ابا جان نے تفصیل بتائی تو میں حیران رہ گیا۔ پھر مجھے فضل بابا کا حیران کن رویہ یاد آیا، ان کا اذان سے پہلے گاؤں پہنچنے کا اصرار۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا، اب میری سمجھ میں آیا کہ فضل بابا کے ہاتھ اتنے سرد کیوں تھے۔ یہ سب یاد کر کے مجھے جھرجھری آ گئی۔ رجو، باورچی خانے میں جو آب زمزم رکھا ہے وہ جلدی سے لے آ، اماں جان نے میری چھوٹی بہن رضیہ سے کہا تو وہ دوڑتی ہوئی گئی اور تھوڑی دیر میں ایک شیشی لے آئی جس میں آب زمزم تھا۔ اماں جان نے آب زمزم رضیہ کے ہاتھ سے لیا اور شیشی میں سے آب زمزم نکال کر میرے سر پر چھڑکنے لگی، پھر باقی بچا ہوا آب زمزم مجھے پینے کو دیا۔ اماں جان، ابا جان، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فضل بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ میری حفاظت کے لیے دوسری دنیا سے بھی آ گئے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور آب زمزم ایک ہی سانس میں پی گیا۔ دادا جان یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شیریں اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا جان کے قریب آئی اور ان کے بہتے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور انہیں سہارا دے کر ان کے کمرے کی جانب لے جانے لگی۔ فرحاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ دوسری دنیا سے بھی ہماری خبر گیری کرتے ہیں، چلتے چلتے دادا جان بولے تو فرحاد سر ہلانے لگا۔